السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ ایک ایسا دریا جو عراق، شام اور ترکی کی زندگی کی لکیر سمجھا جاتا ہے، آج وہ تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ ناسا اور عالمی اداروں کی سیٹلائٹ تصاویر بتا رہی ہے کہ دریائے فرات اپنی تاریخ کے کم ترین درجے پر پہنچ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا۔ جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ آج ہم بات کریں گے دریائے فرات کے سونے پر۔ کیا یہ سونا اصلی ہے یا کالا سونا یعنی پیٹرول؟ کیوں اس خزانے کے لیے ہونے والی جنگ میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے؟ آئیے اس خطرناک نشانی کی حقیقت جانتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت واضح ہیں۔ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ ایک محقق کے طور پر جب میں آج کی جیو پالیٹکس دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ فرات کا پانی کم ہونے سے وہاں قدیم شہر اور قلعے برآمد ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سونا سے مراد تیل ہے، لیکن حدیث میں پہاڑ کا ذکر ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی ٹھوس چیز ہوگی جو پانی ہٹنے پر سب کو نظر آئے گی۔ یہ خزانہ مسلمانوں کے لیے آزمائش ہوگا، کیونکہ اسے حاصل کرنے کی ہوس انسان کو اندھا کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خزانے کے گرد ہونے والی جنگ کی جو ہولناکی بیان فرمائی، وہ روح کانپا دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خزانے پر لوگوں کی جنگ ہو گئی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ سوچئے یہ کیسی ہولناک جنگ ہوگی، جہاں بچنے کی امید صرف 1% ہوگی۔ یہ وہی وقت ہوگا جب الحرج اپنے عروج پر ہوگا۔ عالمی طاقتیں سونے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گی، اور یہیں سے اس عظیم جنگ کی بنیاد پڑے گی، جس کا تذکرہ امام مہدی کے ظہور سے جڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سخت وصیت فرمائی، جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ سونا برکت کے لیے نہیں بلکہ فتنے کے لیے نکلے گا۔ جو اس کی طرف قدم بڑھائے گا وہ اس خونی جنگ کا حصہ بن جائے گا جہاں موت یقینی ہے۔ یہ سونا ایمان کا امتحان ہوگا۔ دجالی نظام انسان کو مادیت اور لالچ کا قیدی بناتا ہے، جبکہ ایمان ہمیں قناعت سکھاتا ہے۔ اس وقت کا مومن وہی ہوگا جو دنیا کے سب سے بڑے خزانے کو دیکھ کر بھی اس سے منہ موڑ لے گا، تاکہ اپنا ایمان اور اپنی جان بچا سکے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دریائے فرات کا خشک ہونا کوئی معمولی موسمیاتی تبدیلی نہیں، بلکہ یہ کائنات کے مالک کا وہ ٹائم ٹیبل ہے جو آخری دور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ترکی کے ڈیمز اور خشک ہوتی زمین پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ پہاڑ برآمد ہوگا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے مسلمانوں کا اتحاد اور الملحمۃ الکبریٰ پر، یعنی وہ تیسری جنگ عظیم جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فرات کا سونا اب نکلنے ہی والا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔